السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی مخلوق کی بات کرنے والے ہیں جسے اللہ پاک نے نہ مٹی سے بنایا اور نہ ہی آگ پانی سے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ آخر اس مخلوق کو اللہ پاک نے کس چیز سے بنایا؟ تو چلیے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بتاتے ہیں۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے، اس لیے آپ اس ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں، لیکن اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، پروردگار عالم نے ہزاروں قسم کی مخلوقات کو پیدا فرمایا تاکہ انسان اس سے متفق ہو اور خدا کا شکر گزار بنے۔ دوستو، اس فانی دنیا کے علاوہ بھی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دل بہلانے والی مخلوقات کو خلق فرمایا ہے۔ وہ انسان جس نے اللہ کے حکم کے آگے اپنی تمام خواہشات کا مسترد کرتے ہیں، اس شخص کو وہ مخلوق جنت میں بطور انعام عطا کی جائے گی۔ دوستو، یہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو آخرت میں بندہ مومن کو خدمت میں دیا جائے گا۔ آسمانی کتابوں میں اس مخلوق کو حور عین کہا جاتا ہے۔ حور اس عورت کو کہا جاتا ہے کہ جو جوان، حسین و جمیل، سفید رنگ والی اور انتہائی سیاہ آنکھوں والی ہو۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر ان حوروں کا ذکر ملتا ہے۔ چنانچہ سورہ صافات میں اللہ نے فرمایا، نعمتوں والی جنت میں جنتی تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، جہاں شراب کے جام کا ان پر دور چل رہا ہوگا، جو پینے میں شفاف اور لذیذ ہوگی، جسے پینے سے نہ سر درد ہوگا اور نہ ہی اس کے پینے سے وہ بہکیں گے۔ اور ان کے پاس نیچی نظروں اور بڑی بڑی کالی آنکھوں والی اور لمبے لمبے بالوں والی حوریں آئیں گی۔ وہ اتنی نازک ہوگی جیسے انڈے کے چھلکے ہوں۔ وہ ایسی صاف اور شفاف ہوں گی کہ ان کو کسی جن و انس نے ہاتھ تک نہ لگایا ہوگا۔ ان کی آنکھیں ویسی ہی ہوں گی جیسے چمکتے ہوئے ہیرے اور موتی ہو۔ گویا حور ایسی جنتی مخلوق ہے کہ جسے دنیاوی مثال سے سمجھنا اور اس کی جسمانی بناوٹ و خصوصیات کو بیان کرنا بہت مشکل ہے، جسے اب تک نہ کسی انسان نے دیکھا اور نہ چھوا ہے۔ اور جنت میں یہ مخلوق مومن کے لیے انعام اور اس کی اچھائیوں کا بدلہ ہوگی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حور کی آنکھیں اس موتی کی طرح ہوں گی جو سیپی میں بند ہو اور اس کو کسی نے ہاتھ سے چھوا تک نہ ہو۔ اللہ نے حور عین کو زعفران سے تخلیق فرمایا اور ان کے چہرے کو نور اور ریشم کا لباس دیا، اور ان کے جسم حیران کر دینے والے ہوں گے۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حور کو پاؤں کی انگلیوں سے ٹخنوں تک زعفران سے بنایا گیا ہے۔ اس کی گردن چمکدار عنبر سے تیار کی گئی ہے اور سر تک کا حصہ کافور سے بنایا گیا ہے۔ پروردگار نے اس کے بال خوشبودار کستوری کے بنائے ہیں۔ وہ سامنے آتی ہیں تو ان کا چہرہ زبردست نور سے چمک اٹھتا ہے، جیسے دنیا والوں کے لیے سورج چمکتا ہے۔ ان کا لباس جلد کی باریکی سے دکھائی دیتا ہے۔ اگر حور اپنی ہتھیلیوں کو آسمان و زمین کے سامنے ظاہر کر دے تو تمام مخلوقات اس کے حسن کی دیوانی ہو جائے گی، اور اگر وہ اپنا چہرہ ظاہر کر دے تو اس کے حسن سے آسمان و زمین کے درمیان موجود تمام چیزیں جگمگا اٹھیں گی۔ دوستو، روایات کے مطابق جنت الفردوس اور جنت العدن کے درمیان میں ایسی حوریں موجود ہیں کہ جو جنت کے گلاب سے پیدا کی گئی ہیں۔ وہ کبھی سوتی نہیں، وہ ہر طرح سے پاک ہوں گی۔ پیارے دوستو، حوروں کی بھی کئی اقسام اور نسلیں ہیں جو جنت کے الگ الگ درجوں میں تخلیق ہوئے ہیں۔ جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک نہر ہے کہ جس کا نام بیدخ ہے۔ اس نہر کے نیچے حوریں اگتی ہیں اور خوبصورت آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ جنت میں جنتی اس نہر کے پاس جب پہنچیں گے تو وہ حوریں انہیں دیکھیں گی، اور جب کوئی شخص اس سے ہاتھ ملائے گا تو وہ غائب ہو جائے گی اور اس کی جگہ پر ایک اور حور اگ جائے گی۔ اسی طرح جنت میں موجود مختلف اقسام کے حوروں کا مختلف جنتی نام ہے۔ مثلاً خیر ہیرا اور حور عینہ نامی حور، جس کے مطابق روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے ارد گرد 70,000 خدمتگار لڑکیاں چلتی ہیں اور جو پرہیزگار بندوں کو خود جنت میں تلاش کرتی ہیں۔
حور جنت کی ایک ایسی نعمت ہے کہ جو ادنا سے ادنا شخص کو بھی عطا کی جائے گی۔ اسی طرح جنت میں ایک درخت ہے جس میں ایسی حوریں ہوں گی جو گیت اور نغمے گائیں گی، اور درخت جب یہ آواز سنے گا تو اس کی شاخیں ایک دوسرے سے ٹکرا کر بانسری جیسی آواز پیدا کریں گے۔ اس طرح حوروں کا تصور دینے کے لیے اسلام میں کوئی نیا تصور نہیں ہے، بلکہ دنیا کے کئی مذاہب اور آسمانی کتابوں میں ان دوشیزہ عورتوں کا ذکر ملتا ہے کہ جو موت کے بعد انسانوں کو ملیں گے۔ روایات کے مطابق اگر جنتی حور زمین کی طرف جھانک لے تو زمین سے آسمان تک تمام جہان روشن و منور ہو جائیں گے اور خوشبو سے بھر جائیں گے، اور چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ اگر وہ اپنی ایک جھلک زمانے کے سامنے ظاہر کر دے تو اس کی روشنی کے سامنے آفتاب ایسے ہو جائے گا جیسے سورج کے سامنے چراغ ہوتا ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی جنت کی حوروں کی کہانی جسے اللہ پاک نے کافور و عنبر اور زعفران سے بنایا۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اس طرح کی اور ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل شاہین وائس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے پیغام کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم۔